بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 16 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 10 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک انسانوں کی اس وبا سے حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کا بننے کی اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، اللہ کی قدرت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہیں زندگی کے کچھ آداب بیان کیے جاتے ہیں اور معاشرت سے متعلق بات ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو آپس میں میل جول کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کا سامان استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال یہ آپس کا جو لین دین ہے، آپس کے جو معاملات ہیں، آپس کا جو بیہیو ہے، برتاؤ ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی آدمی اس دنیا میں پیدا ہو کر بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی کی سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا اور انسان کا مطلب ہے انس والا، یعنی اس میں لوگوں کا انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اکیلے آدمی کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہر شخص گھر میں رہ کے تھک گیا ہے، سوتے سوتے بھی تھک گیا، فون استعمال کرتے کرتے تھک گیا، گیم کھیل کھیل کے تھک گیا اور بکواس کر کے تھک گیا، ہر طرح سے تھک گیا ہے۔ معلوم ہے کہ انسان کو ایک معاشرت چاہیے، میل جول چاہیے، چلت پھرت چاہیے۔ تو وہ معاشرت کیسی ہو، اسلام نے اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ تو اس معاشرت سے متعلق کافی روز سے یہ مضمون چل رہا ہے کسی نہ کسی عنوان پر۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ دین نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہم کسی کے لیے مضر نہ بنیں بلکہ نافع بنیں۔ اسی طرح دوسرا آدمی اس طرح سے ہمارے ساتھ برتاؤ کرے کہ اس کی ذات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال بے ضرر زندگی گزارنا یہ آداب معاشرت کا جو ہے خلاصہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت نام کی میرے سامنے ہے، تو کچھ آداب اس میں سے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں اور کچھ چیزیں اپنے ذاتی تجربے کی اور مطالعے کی روشنی میں جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں ان کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی تم سے بات کرے بے توجہی سے نہ سنو کہ متکلم کا دل اس سے افسردہ ہوتا ہے، خصوصاً جو تمہاری ہی مصلحت کے لیے کوئی بات کہے یا تمہارے سوال کا جواب دیتا ہو اور اس میں بھی خصوص جس کے ساتھ تم کو نیاز بندی کا بھی تعلق ہو، وہاں بے التفاتی کرنا اور بھی بہت بری بات ہے، قبیح ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے اپنے کسی استاد سے، شیخ و مرشد سے، اپنے مسجد کے امام سے، قاری صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہی تو سوال آپ کا ہے، جواب وہ دے رہے ہیں اور آپ ہی کی ضرورت کا ہے۔ اب وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، کبھی آپ دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی پنکھا دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی چڑیا آ جا رہی ہے اس کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے، اس طرح سے بے توجہی سے بات کو سننا۔ ارے تم نے میاں ان کو بات کی طرف اپنی طرف خود متوجہ کیا، وہ اپنی اللہ کی یاد میں تھے، وہ کسی مطالعے میں تھے، وہ کسی سوچ میں تھے، سب کچھ چیزوں سے فارغ ہو کر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کی بات کا جواب دینا شروع کیا، اور آپ ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ جس سے تم خود اپنی کوئی حاجت دنیاوی یا دینی پیش کرو اور وہ اس کے متعلق تم سے کسی بات کی تحقیق کرے تو اس کو گول جواب مت دو،
اس سے تلبیس نہ کرو جس سے اس کو غلط فہمی یا الجھن ہو، پریشانی ہو، خواہ مخواہ بار بار پوچھنے میں اس کا وقت ضائع ہو، کیونکہ وہ تمہاری غرض کے لیے پوچھ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر اگر اس کا صاف جواب دینا منظور نہ تھا تو اپنی حاجت پیش نہ کی ہوتی، خود ہی اس کو اس مضمون کی طرف متوجہ کیا اور پھر اس کو دکھ کرتے ہو۔ جب آپ نے کسی سے کوئی کام نکالنا چاہا، ان کے سامنے اپنی کوئی درخواست پیش کی، اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ سوال آپ سے کریں گے اور پوچھیں گے، کچھ تحقیق کریں گے، تو اب آپ ان کے ہر بات کا معقول جواب دیں۔ گول گول جواب دینا یا اس طرح سے ان کو دھندلے میں رکھنا، الجھانا یا صاف جواب نہ دینا، ان کو بیوقوف بنانا، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ نے اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھی ہے تو اب وہ جو آپ کی ضرورت پوری کریں گے، اس ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے کچھ سوال کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تو ان کا جواب دیں۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ کام کرنے والے آدمی کے پاس بلا ضرورت بیکار آدمی کا بیٹھ کر اس کے قلب کو مشغول و مشوش کرتا ہے، خاص کر جب اس کے پاس بیٹھ کر اس کو تکتا رہے، اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مثال کے طور پر ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر میں، یا اسی طرح سے ان کا حساب کتاب کا کام ہے، ایک ہاتھ سے پیسے گننے ہوتے ہیں، دوسری طرف لکھنا ہوتا ہے، تو یہ امور جو ہیں، یہ کام بہت توجہ طلب ہوتے ہیں۔ اب ایسے مشغول شخص کے پاس جا کر آپ اس کو لطیفے سنانا شروع کریں، اس کو ہنسانا شروع کریں اور اپنی باتیں سنانا شروع کریں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ وہ اگر سامنے والا آپ کا ادب اور لحاظ کرتا ہے، احترام کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن دل میں اس کو تکلیف ضرور ہوگی، اور کسی مومن کو بالخصوص تکلیف پہنچانا تو حرام ہے۔ اس لیے پاس جا کے بیٹھنا ہو تو اجازت لے کر بیٹھو، اور تھوڑے وقت کے لیے بیٹھو اور اٹھ کے چلے آؤ کہ آپ مشغول ہیں، پھر کبھی ملاقات کریں گے۔ پھر اگر وہ اصرار کر کے آپ کو بٹھائیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے، اور اگر نہیں تو آپ مصافحہ کر کے سلام کر کے نکل آئے وہاں سے۔ اسی طرح جب کسی مجلس میں آپ جائیں، مثال کے طور پہ بیان ہے یا کسی خانقاہ میں مجلس ہے یا کسی بیٹھک میں کوئی اللہ والے آئے ہیں اور وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اپنا فون سائلنٹ کر دیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کے دور میں کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے فون ساتھ میں رکھتا ہے، لیکن فون کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کی رنگ ٹون کیسے رکھنی چاہیے، یہ بھی تو شرعی آداب ہیں اس کے۔ مانا ہم نے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فون نہیں تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم صبح قیامت تک جتنی ایجادات آتی رہیں گی، ان کے احکام ان تعلیمات سے نکالتے رہیں گے۔ تو فون کو آن رکھنا یہ آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آن رکھیں، لیکن آپ اس کو اگر رنگ پر رکھیں گے اور آپ کسی دینی مجلس میں جائیں گے، کسی ایسے آفس میں جائیں گے جہاں کسی بڑے افسر سے آپ نے وقت لیا ہوا ہے، تو اس وقت اگر آپ کے جیب میں فون بجے گا تو وہ افسر بھی غصہ ہوگا، مجلس کے بھی ادب کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے غیر شائستہ حرکت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر فون سائلنٹ پہ کر کے لے کے جائیں۔ سائلنٹ پر کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ اگر کسی کا فون آتا ہوگا تو وہ خاموشی کے ساتھ آتا رہے گا جیب میں، جب آپ مجلس سے فارغ ہو جائیں گے تو اٹھ کر آپ اکٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے مس کال آئے ہیں، اب جس کا آپ ضروری سمجھیں آپ اس کو رپلائی دے دیں، ادھر سے آپ اپنی طرف سے از خود فون کر لیں۔ اگر فون بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی گھر کا فرد جو ہے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہو اور آپ کا فون بند ہونے کی وجہ سے رنگ آنے نہ پائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سائلنٹ کریں، اس کی رنگ بالکل ختم کریں، وائبریٹ بھی نہ کریں۔ تنہائی میں خاموشی کے منظر میں وائبریٹ بھی اچھا خاصا شور مچاتا ہے، گھوں گھوں کی آواز آتی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ متوجہ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ مجلس میں بیان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب کوئی آدمی فون جو ہے آتا ہے اس کا تو دوسرے لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اب وہ بیچارہ خجل ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور خود اس کو احساس ہوتا ہے کاش کہ مجھے پہلے سے اس کو میں بند کر لیتا، اس کا گلا دبا دیتا، اس وقت مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔
تو وہ تو خود نادم ہے، اپنی حرکت پر افسوس کر رہا ہے، اور ادھر سے دوسرے پلس ساتھی جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج اس کی فون کی گھنٹی بج رہی ہے تو آپ گھور رہے ہیں، کل اگر آپ کی بجی، ارے کل کیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد بجنے والی ہوتی ہے کئی مرتبہ، تو اس وقت کیا ہوگا. ایک مرتبہ ایک مسجد کے امام صاحب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے. اب جیسے کھڑے ہوئے تکبیر پوری ہو چکی تھی، اتنے میں کسی کی رنگ بجی فون کی، اور دھوم دھام کے ساتھ بجی. تو امام صاحب نے جو ہے پیچھے کی طرف دیکھا اور بہت سخت و سست کہا، شرم نہیں آتی، اللہ کے گھر میں یہ گانے بجانے کے آلات لے کر آتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اب وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا. خیر اس نے فون بند کیا، جیب میں ڈال لیا. اب انہوں نے نماز کی نیت باندھی، پہلی رکعت مکمل ہوئی. اب دوسری رکعت میں ان کی رنگ بجی، یعنی امام صاحب کی، اور پہلے والے مقتدی سے بھی زیادہ دھوم دھام سے بجی. شاید چائنا کا کوئی لوکل موبائل لے کر آئے ہوں گے، اسی میں اس طرح کی دھوم دھام سے رنگ بجتی ہیں. بس پھر کیا تھا، پھر تو لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ سلام پھیرے اور کب ان پہ چڑھ بیٹھے. چنانچہ سلام پھیرا اور خوب خجل کیا، شرمندہ کیا. امام صاحب یہ کیا حرکت ہے، ایک مقتدی سے، ایک بیچارے سے، ایک غریب آدمی سے انجانے میں یہ حرکت ہو گئی تو اس کو آپ نے اتنا ڈانٹا. اب آپ کو کیا کہا جائے، تو زندگی بھر کی اصلاح ہو گئی. اس لیے جو کسی آدمی کی رنگ اس طرح سے بچ جائے تو اول تو یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، تو جب ایک کی بجی تو سارے ہوشیار ہو جانے چاہیے کہ بھائی ہماری بھی بچ سکتی ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ارے اسی کی بچتی ہے، ہماری تھوڑی بچتی، اسی کے لوگ فرصت میں بیٹھے ہیں، اسی کو فون کرتے ہیں، ہمیں کون کرتا ہے، ہمارے تو سب مر گئے. حالانکہ یہ پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارا بھی کوئی زندہ ہونے والا ہے اور تمہیں بھی کوئی فون کرنے والا ہے. تو یہ سوچ کر کہ اس کی بجی ہے اس کو بند کرنا چاہیے، ہماری تھوڑی بجی ہے، جب بجے گی تب دیکھا جائے گا، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. بھائی جب ایک آدمی کی رنگ بج گئی اور اس سے ڈسٹرب ہو گیا، بیان کرنے والے کو بھی تکلیف ہوئی، بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نفع کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب ہوا، تکلیف ہوئی، اور دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوا، تو ہر آدمی کو چپ چاپ اپنے فون نکال کر سائلنٹ کر دینا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ سائلنٹ نہیں کرتے. دوسری بات، جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سننا چاہیے، بالکل درست سست ہو کر بیٹھیں اور دل دماغ نگاہیں ان کی طرف جما کے رکھیں توجہ کے ساتھ. اس لیے کہ جب آدمی کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ آپ کے پر بھی ایک احسان کر رہا ہے، آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، آپ تک کوئی بات پہنچا رہا ہے، کوئی نفع کی بات آپ کو سنا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہمارا محسن ہے، تو ہمیں اپنے محسن کی قدر کرنی چاہیے، ہمتن متوجہ ہو کر اس کی طرف بیٹھنا چاہیے. اب کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے، مثلا ہم کسی کے گھر پر گئے، اب اللہ پاک نے دین کی نسبت پر کسی کے ہاں پہنچایا، دین کی ذمہ داری ہے. اب وہ آدمی جو ہے دیکھتے کے ساتھ آئیے آئیے جناب تشریف، حضرت تشریف لائی، بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد حال چال معلوم ہو گیا، کسی بچے کو بلایا، پانی منگا لیا اور کہا حضرت چائے پئیں گے؟ میں کہا چائے پئیں گے. اب انہوں نے چائے کے لیے کہہ بھی دیا. اب ساری بات، پانی بھی پی چکے، چائے کا پیغام بھی اندر پہنچ چکا. اب بچے کو بھی بلا لیا، مسافہ بھی ہو چکا، بچے بھی بیٹھ گئے، خود بھی بیٹھ گئے. اب تو ہم بات شروع کرنی چاہیے نا. اب کب تک یہ ٹٹمبے چلتے رہیں گے، یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو. بات ہو گئی، 4-5 منٹ بیت گئی، اب ہم نے اپنی بات شروع کی. اب میزبان کا حال کیا ہوتا ہے، جس سے ملاقات کے لیے وہ جو ہے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں ایک چکی چلتی رہتی ہے کہ میں نے چائے کو تو کہا، اب بسکٹ بھی منگانے چاہیے، مٹھائی بھی منگانی چاہیے، کچھ اور بھی منگانے چاہیے، اور ارے فلاں اس کو بھی بلاؤ، چل بھی ان کو بھی فون کر ذرا، اپنے چچا کو بلا، حضرت آئے ہوئے. ارے اللہ کے بندے، سب میلہ مت کرو. 5 منٹ کے لیے آپ کے پاس ہم آئے ہیں، قیمتی وقت لے کر آئے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سن لو اور ہمیں چھٹی دو. یہ سب کیا تماشا لگا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم تو دل و جان سے بات کر رہے ہیں، ان کے تو متوجہ ہیں، اور وہ جناب ہیں کہ اپنے خیال کے اندر کوئی جو ہے دنیا سمائے ہوئے ہیں، اس کو بلا اس کو بلا، اور یہ لا اور وہ لا. یہاں تک کہ جو کچھ بات کہی کسی نے سنی یا نہ سنی، البتہ اس آدمی کا پکا نقصان ہو جاتا ہے. ایک تو بے ادبی کی وجہ سے، دوسرا بے توجہی کی وجہ سے. بے ادبی کی اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور بے توجہی سے بات سنی تو ظاہری بات ہے بے توجہی سے جو سنی وہ انسنی ہو گئی. کئی مرتبہ بہت سے مالدار لوگ، بہت سے بڑے لوگ ان کے ہاں جب جاتے ہیں تو وہ ساری صلاحیتیں اپنی ناشتے کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، ساری صلاحیتیں دسترخوان پہ ظاہر کرتے ہیں،
اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ ارے اللہ کے بندے، دھوکے میں مت رہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں اس اللہ کے بندے کو کھلائی ہوئی ہوتی ہیں جو تیرے گھر پر آیا ہے، تو یہ مت سمجھ کہ میں نے ان کو وہ کھلا دیا جو انہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ یہ سب پیٹ بھرے ہوئے، دل گردے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ فقر و فاقے کا گیا، وہ لت چکا، وہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعل اور برکت سے، ان کے مجاہدوں کی برکت سے اللہ پاک نے آنے والے لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں مقرر فرما دی ہیں۔ اب تم اپنے ذہن میں یہ مت سوچو کہ ہم ان کو وہ چیز کھلا دیں گے جو کبھی نہیں کھائی ہوگی، ہم ان کو اتنا کھلائیں گے کہ انہوں نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے یہ بہت کچھ کھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی صرف چائے بنا لو، اور دیکھو میں کچھ ضروری کام کے لیے آیا، کچھ بات آپ سے عرض کرنی ہے، 5 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، مجھے جانا ہے، تو پھر آپ یہ ٹڈمبے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے آپ بیٹھو اور یہ لا اور وہ لا اور اس کو بلا اور اس کو بلاؤ، یہ سب تماشے نہیں کرنے چاہیے اس وقت۔ ایک بار اس عاجز کا ایک شہر میں بیان ہوا، مغرب کے بعد بیان تھا، اس کے بعد بیان کے بعد نکلنا تھا آگے، تو مسجد کے پڑوس میں ایک امیر کبیر شخص تھا، اس کا گھر تھا۔ اس کے یہاں جو امام صاحب ہمارے داعی تھے، بیان کے لیے بلایا تھا، وہ شاید ان کے مصلی رہے ہوں گے کیا، بلکہ تھے، پڑوس میں ہی تو رہتے تھے، تو انہوں نے پہلے سے سیٹنگ کر لی تھی ناشتے کی۔ اب ان کے یہاں لے گئے ہمیں، ہم چلے گئے۔ اب اچھی خاصی بڑی سی بیٹھک تھی، بیچ میں ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس پہ کافی سارے ناشتے کا، چائے کا سامان رکھا گیا۔ ہم نے جب دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، سب چیزیں رکھی گئی ہیں، اب جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ تو مقصد زندگی نہیں ہے، ناشتے اڑاتے پھرنا، کھانے کھاتے پھرنا، لوگوں کے دسترخوانوں پر چکتے پھرنا، یہ تو مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہمارا عالم ہونے کا اکرام کیا، یہ ان کے ذمہ تھا۔ اب ہمارے عالم ہونے کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک دین پہنچائیں، کسی نہ کسی عنوان سے کوئی بات ان کی دنیا آخرت کے نفع کی کہیں۔ چنانچہ ہم نے بات شروع کی۔ جب بات شروع کی، اتنے میں دروازے کے باہر، دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا راستے پر، دروازے کے باہر کوئی شخص جا رہا تھا، تو میزبان نے زور سے آواز سے کہا، ارے فلاں، ارے کہاں نکلا چلا جا رہا ہے، ادھر آ، کبھی غریبوں کے یہاں بھی آ جایا کرو۔ اب جیسے میزبان نے یہ کہا تو اس نے بھی کہا، اجی تم ہمیں کہاں بلاتے، تم تو اکیلے اکیلے مال لوٹتے ہو۔ اب وہ آپس میں اس طرح ظرافت کی باتیں کرنے لگے۔ اب میں جو دینی بات شروع کی تھی، میں خاموش ہو گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ انہی کی باتیں شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ آپس میں کچھ بات کرتے رہے اور میں چائے پیتا رہا۔ پھر اتنے میں کسی اور آدمی کو احساس ہوا کہ حضرت کوئی بات کر رہے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کیا بات تھی پھر آگے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہ نہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا خاک کہہ رہے تھے؟ تم لوگوں کو دین کی بات کی کوئی قدر ہے؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ بھکاری ہیں، فقیر ہیں اور ہم ناشتے کے محتاج ہیں؟ پھر ان کی خوب خبر لی۔ یہ کوئی سلیقہ ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ آپ کے گھر پر آیا ہوا ہے تو وہ مکرم ہے، وہ محترم ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ارے جو راستے کے باہر گزرا جا رہا تھا، تمہارے محلے کا ہے، تمہارے شہر کا ہے، تمہارے بستی کا ہے، تمہارا دوست ہے، دشمن ہے، پڑوسی ہے، جو کچھ ہوگا تم جانتے ہو، لیکن کیا اتنی ساری گفتگو کرنی چاہیے کہ کہاں نکلے جا رہے ہو، آ جاؤ، اور وہ بھی ان سے بات کر رہے ہیں اس طرح سے؟ اس کا مطلب یہ جو آیا ہے وہ تو للو پنجو آدمی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہارے یہاں ناشتہ کھانے کے لیے آیا ہوں اور میں بھوکا ہوں اور میں نے کبھی یہ ناشتے کی چیزیں دیکھی نہیں؟ خیر، جس وقت میں نے غصہ بھی آ رہا تھا اور غصہ آنا بھی چاہیے، اور امت کی اصلاح پھر ہوگی کیسے؟ وہ لوگ بڑے تھے اور اپنے بڑے زام میں نہ جانے کب سے چلے آ رہے تھے اور کب تک رہتے، تو انہوں نے اس دن سوچا کہ آج کوئی ملا ہے جھاڑنے والا۔ بہرحال خوب اچھی طرح کس کے سنا ہے۔ پھر ان کو کہا بھائی، پھر اتنی بات تو غصے سے کہی، اس کے بعد پھر نرمی سے کہا کہ بھائی یہ ادب کے خلاف ہے، جو اللہ کا بندہ آپ کے یہاں آیا ہے، یہ آپ نے اس کو بلا کے احسان نہیں کیا۔ میزبان اگر مہمان کو بلاتا ہے تو میزبان نے مہمان کو کھلا کے احسان نہیں کیا، ارے مہمان نے احسان کیا آپ کا کھا کر کہ وہ آپ کے ہاں کھا کے جائے گا تو 40 دن کی روزی دلوا کے جائے گا اللہ کے ہاں سے۔ خیر، اس وقت سارے کے سارے خاموش ہو گئے، سناٹا ہو گیا۔ پھر ہمارے ساتھ میں ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا آپ نے کہا، اس لیے کہ علماء کا حال یہ ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھینپ جاتے ہیں، چپ چاپ ہو جاتے ہیں، سہ لیتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں،
اور اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھ رکھا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چندہ دیتے ہیں اور یہ لوگ پھر دیں گے نہیں، تو یہ آپ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں کو سنانے والا کوئی ملا، ورنہ یہ لوگ تو بہت اونچی ناک رکھتے ہیں، اپنی بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ بہرحال اصل میں اہل علم حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وقار کو باقی رکھیں، اس لیے تو کہا گیا کہ راہ میں چلتے پھرتے مت کھاؤ، اس سے ثقافت میں فرق پڑتا ہے، وقار میں فرق پڑتا ہے۔ الحمدللہ مجھے بچپن سے اس بات کا اہتمام ہے اور اس بات کا احساس ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے وطن میں جب بازار سے گزرتا تھا تو کچھ پھل فروش لوگ مجھے بلاتے تھے، مول صاحب آ جائیے، ایک سال میں نظر آتے ہو، چھٹیوں میں آتے ہو، آؤ، اور پھر وہ کوئی کیلا پیش کرتے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر آپ مجھے اس کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کسی تھیلی میں اس کو رکھ دو، اس کو میں گھر لے جا کے کھاؤں گا، میں بازار میں کبھی نہیں کھایا کرتا۔ کہا جی آپ بازار میں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے کبھی دیکھا؟ اور جب دیکھا نہیں ہے تو اب میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ یقین کرو کہ میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایک عالم ہوں، اور ایک عالم آدمی کے وقار کے خلاف ہے کہ بازار میں بیٹھ کے اس طرح سے کھلے عام کھائے۔ تو اسی طرح سے ٹھٹھے اڑانا، قہقہے لگا کے چلنا، شور شرابہ کرنا، راستوں کے اندر کھاتے پیتے چلنا، یہ سب جو ہے ایک عالم کے وقار کے خلاف ہے۔ تو اپنے وقار کو وہ خود بھی اپنے قابو میں رکھیں، اپنے وقار کو بکھرنے نہ دیں، اور اپنی بات کا وزن پیدا کریں اور شان استغنا کے ساتھ رہیں، تبھی تو کوئی بات سن پائے گا۔ ورنہ ظاہری بات ہے کہ آپ جب ہنسی اور ٹھٹا کریں گے اور قہقہے لگائیں گے اور بازار میں چلتے پھرتے کھائیں گے اور بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ کون وقار کا خیال رکھے گا، کون بات کو کوئی اہمیت دے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں بالخصوص اہل علم حضرات، کہ یہ دین جو ہے صرف تنہا اس پر عمل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو حلقہ اثر ہے، ہماری جہاں تک پہنچ ہے، ہماری بات جو سنتے ہیں، ہمیں جو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا پورا حلقہ اثر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس دین کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، جو اچھی باتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پلے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ان باتوں کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو اہل علم حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگر مثال کے طور پہ مسجد میں امامت کرتے ہیں یا مدرسے میں مدرسی کرتے ہیں، کسی بستی میں رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کسی کو کھلا کے دین کے قریب کرے اور کسی کا کھا کے اس کو دین کے قریب کرے۔ یہ اصول یاد رکھیں، کسی کو کھلا کے دین کے قریب کریں اور کسی کا کھا کے اس کو دین کے قریب کریں۔ کیا مطلب؟ ایک بہت امیر آدمی ہے، آپ ان سے کہیں ارے میاں، پہلے تو آپ ان سے بے تکلفی پیدا کریں، ہیلو ہائی کریں، مسافر کریں، ملاقات کریں، اور جب دیکھ لیا کہ امام صاحب، مؤذن صاحب یا قاری صاحب یا عالم صاحب یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر آپ کسی دن کہیں بھائی تم بڑے بخیل آدمی ہو، تم ایک پیالی چائے بھی نہیں پلاتے، تو کہو حضرت کیا بات کہہ دی آپ نے، حضرت کیا بات کہہ دی، ہم تو کب سے چاہتے ہیں آپ چلیے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ چلیے۔ اب مثال کے طور پہ موقع ہے تو آپ گھر چلے جائیں، چائے پی لیں۔ اب آپ نے ان کی چائے پی کر ان کے دل میں گدگدی کر دی ایک محبت کی، اب وہ ہمیشہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو کہیں گے ارے حضرت تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، منہ سے مانگ کے چائے پیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی نارمل درجے کا ہے، غریب سا ہے، نوجوان بچہ ہے مثال کے طور پر، اب آپ اس سے محبت پیدا کریں، مناسبت پیدا کریں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، اسے پیار دیں اور کہیں بیٹا آؤ میرے ساتھ، میرے حجرے میں چلو، چائے پئیں گے۔ اب آپ نے اس کو چائے پلائی، کچھ ناشتہ کرایا، کبھی اس کو قلم ہدیے میں دیا، کبھی کوئی عطر کی شیشی ہدیے میں دی، کبھی کوئی ڈائری ہدیے میں دی، یہاں تک کہ آپ نے اس کے جذبات پر مکمل قابو پا لیا، یعنی وہ بندہ بالکل جو ہے آپ کے احسان تلے دب گیا اور یہ سمجھ گیا کہ امام صاحب کو، عالم صاحب کو، قاری صاحب کو، حضرت کو مجھ سے محبت ہے۔ اب اس امیر کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کو ان سے محبت ہے اور آپ تو ان کی چائے مانگ کر پیتے ہیں، اور اس نوجوان بچے کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے تو حضرت بلا کے چائے پلاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، نہ ان کی ذات سے محبت ہے نہ اس کی ذات سے محبت ہے، اصل میں تو اللہ کے ان بندوں کو اس بہو سے، اس برتاؤ سے اپنے قریب کر کے ان تک دین پہنچانا ہے، ان کی طبیعت ایسی کرنی ہے کہ وہ دین کی بات سن سکے۔ تو یہ ہے کام کرنے کا طریقہ، کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کرو، کسی کو کھلا کے اس کو اپنے قریب کرو۔ اسی طرح
مالداروں کی چاپلوسی نہ کریں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اسی کی ہاں میں ہاں ملائیں، نہیں، آپ اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں اور وہ آپ سے تائید کروانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں حاجی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود سمجھ لیجئے کیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے کوئی حدیث سنا دیں، کوئی بزرگ کا کوئی تجربہ سنا دیں، کوئی واقعہ سنا دیں، اس طرح سے موقع کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے ذرا سمجھیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں آ جائے۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا اور ہم جو ہے جس قافلے میں تھے، جس گاڑی میں تھے، اس میں حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم بمبئی کے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی موجود تھے اور اس عاجز کے مربی ہیں، بہت تربیت فرمائی ہے، ان کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ ان کے فیض کو عام تام فرمائے۔ اس گاڑی کے اندر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان، جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو مبالغے کی تھی، یعنی کہتے ہیں نا مثال کے طور پر 100 آدمی کسی جگہ تھے تو کہا ہزاروں تھے، تو 100 کو ہزاروں کہہ کر جو ہے اس میں مبالغہ کر دیا، وہ کوئی ایسی بات سنائی انہوں نے، اس پر جو ہے کچھ لوگ ہنسے۔ میں نے اس پر ان کو بیچ میں ایک لطیفہ سنایا تو وہ لطیفہ اس طرح کا تھا کہ ایک گاؤں میں بڑا عقل مند شخص تھا، بڑا سمجھدار، لوگ اس کے پاس آ کر تاریخ معلوم کرتے تھے چاند کی، اور وہ سب کو بتاتا تھا، اور لوگ اسی حساب سے پھر شادی بیاہ طے کرتے تھے، بھائی فلاں تاریخ، اور بتانے کا طریقہ اس کا بڑا عجیب تھا چاند کی یاد رکھنے کا۔ وہ چاند جب پہلا ہوتا تھا تو ایک ڈبہ تھا ٹین کا خالی، اس کے اندر ایک کنکری ڈال دیتا تھا، اب دوسرا دن ہوا تو دوسری کنکری ڈال دی کہ آج 2 تاریخ ہے، تیسرا دن ہوا تو تیسری کنکری ڈال دی کہ آج 3 تاریخ ہے۔ اللہ کی شان، اس کے یہاں ایک بکری پلتی تھی، ایک مرتبہ بکری نے مینگنی کی، اور مینگنی اس حساب سے کی کہ وہ جو ڈبہ رکھا ہوا تھا وہ ساری مینگنی اسی کے اندر گری، اب وہ کنکریاں جو تھی وہ بھی چھوٹی چھوٹی تھی مینگنی کی شکل کی، اور یہ مینگنی بھی تھی، خیر وہ ڈبہ رکھا رہا۔ اب کوئی شخص آیا اور کہا کہ جی چاند کی تاریخ بتا دو، بچی کا نکاح کرنا ہے تو ہمیں اس حساب سے تاریخ آگے والوں کو بتانی ہے۔ اب اس نے ڈبہ خالی کیا، اس کا طریقہ یہی تھا کہ ڈبہ پھر خالی کرتا اور وہ جتنی کنکریاں بنتی وہ بتاتا کہ بھائی آج اتنی تاریخ۔ اب اس نے ڈبہ خالی کیا اور اس نے بتایا کہ بھائی آج 35 تاریخ، چاند کی 35 تاریخ۔ تو بڑا حیران ہوا کہ چاند کی 35 تاریخ، چاند کی 35 تاریخ تو نہیں ہو سکتی، کہا یہ تو بہت زیادہ بتا دیا آپ نے، کچھ کم کرو۔ کہا دیکھو تم اپنے ہو اس لیے کم کر کے بتایا ہے، ورنہ ڈبے کے حساب سے تو 42 ہے، ڈبے میں جو میں نے کنکری ڈالی ہیں اس حساب سے تو 42 تاریخ بن رہی ہے، وہ تو تم اپنے ہو اس لیے تھوڑا کم کر کے بتایا ہے۔ تو حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ لطیفہ جو اس وقت آپ نے سنایا، دیکھ چونکہ وہ ہمارے مربی تھے اور نظر رکھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیوں سنایا آپ نے؟ میں نے کہا اس لیے سنایا کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ میں ساتھی جو ہے تو انہوں نے تعداد بتائی مبالغے کے ساتھ، وہ تو تم اپنے ہو اس لیے تھوڑا کم بتایا ورنہ اور زیادہ ہے۔ تو اس پر وہ زور سے کہا لگا کہ ہاں اب یہ لطیفہ اس مثال سے فٹ بیٹھا۔ غرض یہ کہ بات ہم جب بھی کوئی کریں ایسی کریں جو بامانہ ہو، وہ کوئی فٹ بیٹھ رہی ہو۔ تو مثال کے طور پر بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی امیر آدمی ہے اور وہ آپ سے جو ہے اپنی بات کی تائید کروانا چاہتا ہے، اپنی اونچی رکھنا چاہتا ہے، تو بحیثیت عالم اور بحیثیت امام اور بحیثیت قاری اور بحیثیت مصلح ہونے کے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، بلکہ آپ فوراً جو ہے کوئی لطیفہ سنا کر یا کوئی حدیث سنا کر یا کوئی بات سنا کر ان کی بات کی تقلید کر دیں، کیونکہ غلط ہے تو پھر غلط ہے، ورنہ پھر ان امیروں کا دماغ اور خراب ہوگا، وہ سوچے گا ہماری تائید تو سب کرتے ہیں، ہم چونکہ ہیں ہی اتنے بڑے کہ ہماری بات کی جھوٹ کی بھی جو ہے لوگوں کو تائید کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال عالم کو چاہیے کہ اپنے وقار کے ساتھ رہے، ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنے وقار کے ساتھ رہے اور دین کو رسوا نہ کرے اور مخلوق کی چاپلوسی نہ کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔